شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں ایک گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس کے شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے باپ سے پہلے اس کے چچا زاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے یہ رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مصدوم ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعو بن بیٹھا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار اور مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا، اس کے نانا جاز چچازاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گروہ کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعو بن بیٹھا۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے سورج برپا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر تو اس قتل کا ائمہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا جو صالح تھا اور اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آلف تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معمہ حل کرنے میں بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے قوم نے کہا اب ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ جب ان کو اس بات کا یقین اگا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، خدا سے دریافت کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، جواب دیا وہ پھرتا ہوا زرد رنگ رکھتی ہو جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہوتا ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ وہ اس گائے کے بارے میں اور زیادہ وضاحت کریں کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو زمین میں ہل چلانا ہے اور اسے پانی چشنے کے لیے نہیں پالی گئی ہے، وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی ہی گائے کی تلاش کرنے لگے اور ان تمام صوفیت کے مالک گائے بنی اسرائیل کے اس جوان کے پاس تھی جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور ایک اس کی گائے چیز بچے تھے۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آلف اور کہا اے اللہ، میں یہ گائے کی بچی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے وصیت رکھتا ہوں حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور وہ بچی جنگل میں جوان ہو گئی، جب بھی وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اپنی والدہ کا بہت اطاعت گزار تھا، اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں نوافل پڑھتا، ایک حصہ سوتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر بازار میں فروخت کرتا۔
پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے ماں نے بتایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے ملحبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں اس نے دیکھا کہ گائے چر رہی ہے، اس نے اوز دی اور کہا میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی، کہا کہ اپنی والدہ کے اطاعت گزار بیٹے تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا، تو چل، اگر تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے اکھڑنے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا، یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنے ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا بیٹا تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا 3 دینار میں، مگر میرے مشورے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گھر کی قیمت دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے اپنی ماں سے اطاعت گزاری کے جذبہ کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک المالک سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ اس نے کہا 6 دینار لے لو، مگر والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ نوجوان نے کہا اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور اسے اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا جاؤ اور 3 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کے شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں وہ فرشتہ بھی اگا، اس نے کہا ماں نے مشورہ کر لیا ہے۔ نوجوان نے کہا ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ ویسے نے کہا میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ کے شرط کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال سے اگا کیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان دے۔ اب جب تیرے پاس تو فرشتہ الفی تو اس سے پوچھنا کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ جب فرشتہ الف تو اس نے پوچھا اور اس نے کہا اپنی ماں کو کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ بن عمران تم سے گائے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا، اور اسے فروخت نہ کرنا مگر اس کے بدلے اس کی کان بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس جوان سے گائے خریدنے کے بعد برسائی نے اس کو ذبح کیا، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا تو وہ بحکم پروردگار زندہ ہو گیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے چچازاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا معاہدہ بنا بیٹھا تھا، اور کہا جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہے، چنانچہ اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔